بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہدایہ ثانی کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی ہدایہ کی سند تحریر فرما لیں، تو اپنا قلم اور کاپی ہاتھ میں رکھیں اور سند لکھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبعد فقد أروي كتاب الهداية المجلد الأول والثاني في الفقه الحنفي للإمام المرغيناني عن أستاذ الكريم مفتی محمد بشیر عفی عنہ۔ یہاں پر میں نے مفتی محمد بشیر کا نام لکھا ہے، وہاں پر آپ نے میرا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مفتی بشیر صاحب کا عن مفتی بشیر عفی عنہ، اس کے بعد آپ نے عن استاذہ نعیم اشرف عن عبد الحلیم النعمانی عن السید حسین احمد المدنی رحمہ اللہ عن شیخ الہند محمود الحسنی رحمہ اللہ عن الشاہ عبد الغنی الدہلوی عن الشیخ محمد عابد السندی عن الشیخ محمد حسین بن محمد مراد بن یعقوب الانصاری السندی عن ابیہ عن الشیخ محمد ہاشم بن عبد الغفور السندی عن الشیخ عبد القادر الصدیقی مفتی الحنفیہ بمکہ عن الشیخ حسن العجمی عن الشیخ احمد القشاشی عن احمد بن علی العباسی عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد العزیز القاہری المجد الدین محمد بن عبد اللہ الزرندی المدنی الحنفی عن الشیخ الحنفی امین الدین یحییٰ بن محمد بن ابراہیم القصرانی القاہری عن قاضی القضاة زین الدین ابی بکر بن الحسن العثمانی المراغی عن القاسم بن محمد بن یوسف البزالی عن مظفر الدین احمد بن علی الساعاتی الحنفی عن ظہیر الدین محمد بن عمر بن محمد البخاری المتجابادی عن محمد بن عبد الستار الکروی عن الامام برہان الدین المرغینانی والشیخ احمد القشاشی یرویہ ایضا عن محمد بن احمد الرملی عن القاضی زکریا عن عمر بن فہد العلوی عن جمال الدین محمد بن ابراہیم بن احمد بن المرشدی الحنفی عن محمد بن علی بن الکافی القرشی ومحمد بن عبد اللہ بن احمد بن المحب المقدسی فالأول عن شمس الدین عبد اللہ بن الحجاج بن عمر الکاشغری عن حسین بن علی بن حجاج بن علی السغناقی عن حافظ الدین محمد بن نصر البخاری الکبیر عن المؤلف والثانی عن القاسم بن محمد البرزالی عن ظہیر الدین النوجابادی عن محمد بن عبد الستار الکردی عن المؤلف والقاضی زکریا یرویہ ایضا عن الحافظ بن حجر عن ابی عبد اللہ محمد بن علی بن زرغام البکری الحنفی عن شمس الدین عبد اللہ بن حجاج الکاشغاری بسندہ المتقدم۔ تو یہ آخر میں 3-4 سندیں آ رہی ہیں جہاں پر عن المؤلف کا نام آ رہا ہے، گویا کہ مؤلف سے انہوں نے یعنی صاحب ہدایہ سے انہوں نے پھر یہ کتاب روایت کی ہے،
اور اسی طرح وسانی دوسری سند عن القاسم بن محمد البرزالی سے انہوں نے روایت کی ہے۔ اسی طرح اوپر جو پہلی سند پوری ہو رہی ہے وہ ہے عن محمد ابن عبد الستار القروی عن الامام برہان الدین المرغینانی۔ یہ امام برہان الدین المرغینانی رحمہ اللہ جو ہے یہ صاحب ہدایہ ہے، تو ان سے یہ روایت کی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہی سند جو ہے شیخ احمد القشاشی نے روایت کی ہے محمد بن احمد الرملی سے، یعنی انہوں نے دو طریقوں سے یہ حدیث یہ کتاب روایت کی ہے۔ تو پہلی سند المرغینانی تک پوری ہو جاتی ہے صاحب ہدایہ تک، پھر دوسری سند جو ان کی ہے وہ عن المؤلف تک پھر پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جو تیسری سند ہے وثانی عن القاسم ابن محمد البرزالی، اس سے یہ شروع ہوتی ہے اور تیسری سند پھر آخر تک یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً صاحب ہدایہ کی سند ہے جو کہ یہاں سے لے کر صاحب ہدایہ تک پہنچتی ہے کہ یہ کتاب بسند سینہ بسینہ اس طرح منتقل ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے اپنے استاد سے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے یہ کتاب پڑھی، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اور اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ صاحب ہدایہ تک پہنچتا ہے، تو اس کو سند کہتے ہیں۔ تو یہ ہدایہ کی سند ہے جو جلد اول اور جلد ثانی دونوں کی ہے۔ اب آپ کتاب کھولیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ لنا بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ الفاظ آپ بھی یہ الفاظ پڑھیں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد کتاب النکاح۔ نکاح کا لغوی معنی ہے الضم، ملانا یا ملنا، اور نکاح کو بھی نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، یعنی صحبت کو نکاح کہتے ہیں، اور پھر اس صحبت کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ عقد نکاح ہے، یعنی صحبت اور جماع میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ حلال ہوتا ہے ازدواجی، اس کا سبب عقد نکاح ہے۔ تو اس لیے لفظ نکاح جو ہے عقد نکاح پر کے لیے استعمال کیا گیا بعد میں، اور اب عقد نکاح کے لیے لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے۔ تو نکاح کا لغوی معنی ہے الضم، ملنا، اور چونکہ صحبت میں بھی ملنا ہوتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، اور اس صحبت کے جائز ہونے کا جو سبب ہے وہ عقد نکاح ہے، اس لیے یہ لفظ نکاح عقد نکاح کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یہ مجاز المجاز ہے لفظ نکاح کا۔ آگے فرماتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة۔ فرماتے ہیں نکاح ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، اور ایجاب اور قبول ایسے دو لفظ ہو جن کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو، یعنی ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے الفاظ ہو، ماضی کے صیغے ہوں، تو ایجاب اور قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور ایجاب اور قبول کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ماضی کے صیغے ہوں۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایجاب پیشکش کو کہتے ہیں، آفر کو ایجاب کہتے ہیں، یعنی عقد نکاح میں جو پیشکش ہوتی ہے، جو آفر ہوتی ہے وہ ایجاب ہے، اور پھر اس آفر کو جو قبول کیا جاتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکی کا والد کہے کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں بن فلاں کے نکاح میں دے دی ہے، تو پھر لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، اس کو ایجاب کہتے ہیں، یعنی یہ پیشکش کر دی انہوں نے نکاح کی۔ پھر آگے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے فلاں بن فلاں آپ کے نکاح میں دے دی گئی ہے کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ کہہ دے کہ میں قبول کرتا ہوں تو یہ قبول ہو جاتا ہے، تو اسے قبول کہتے ہیں۔ تو ایجاب کہتے ہیں پیشکش کو، اور قبول کہتے ہیں اس پیشکش کو قبول کرنا۔ تو فرماتے ہیں اگر ایجاب اور قبول ہو جائے تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔
اور ایجاب اور قبول ایسے دو لفظ ہونے چاہیے جو ماضی سے تعبیر کیے گئے ہوں، یعنی ماضی کا صیغہ ہو، دونوں ماضی کے صیغے ہوں۔ لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة۔ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ماضی تو خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ جاءنی زید واکل معی ثم ذهب، زید میرے پاس آیا، میرے پاس کھانا کھایا اس نے اور پھر چلا گیا۔ تو یہ جاء بھی ماضی کا صیغہ ہے، اکل بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور ذهب بھی ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یہ کسی گزرے ہوئے کام کی خبر دیتا ہے ماضی۔ اور عقد نکاح جو ہے یہ تو انشاء ہے کہ فی الحال آپ نے ایک کام کو وجود دینا ہے، کہ نکاح موجود نہیں ہے، آپ نے اس کو ایجاد کرنا ہے، وجود دینا ہے۔ اسی طرح بیع و شراء میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، تو اس میں بھی گویا کہ وہ انشاء ہے کہ پہلے بیع موجود نہیں تھی اور پھر ملکیت ثابت نہیں تھی، تو پھر جب بیع ہو گئی، ایجاب اور قبول ہو گیا، تو پھر بیع ثابت ہو گئی۔ تو اب ایجاب اور قبول کے لیے تو کوئی ایسا صیغہ ہونا چاہیے جو فی الحال وجود پر دلالت کرے، اور ماضی تو گزرے ہوئے چیز کی خبر دیتا ہے، تو پھر اس سے آپ عقد نکاح کو کیسے منعقد کر سکتے ہیں؟ عقد نکاح جو ہے یہ تو انشاء ہے، کسی چیز کو وجود دینا، کسی چیز کو چاہنا۔ جیسے آپ کسی کو کہے کہ پانی لے آئیں، تو پانی لانا پہلے موجود نہیں تھا، لیکن اب آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ لے آؤ، یعنی یہ کام کرو، اس کام کو وجود دو۔ اسی طرح نکاح موجود نہیں ہے، اب اس کو وجود دینا ہے، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ اس کے ماسوا جو چیز گزری ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں کسی کو خبر دینا ہوتا ہے تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ اب لفظ ماضی کا جو صیغہ یہ خبر کے لیے آتا ہے، انشاء کے لیے نہیں آتا، اس لیے لفظ ماضی جملہ خبریہ بنتا ہے۔ لیکن مصنف یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا لفظ ڈھونڈے جو فی الحال وجود پر دلالت کرے، کسی چیز کے موجود ہونے پر، کسی چیز کو وجود بخشنے پر دلالت کرے۔ اب وہ تو مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں نکاح میں، اور لڑکا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن مضارع کا جو صیغہ ہے یہ عربی میں، عربی گرامر کے مطابق صرف حال کے لیے نہیں آتا، یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مضارع کے صیغے میں یہ احتمال ہے کہ کہیں یہ مستقبل کے لیے نہ ہو، اور اگر مستقبل کے لیے ہو تو پھر ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر لڑکی کا والد کہے کہ میں نکاح میں دیتا ہوں اپنی بیٹی کو، اور لڑکا کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اب اقبلو، میں قبول کرتا ہوں، اور اقبلو کے دو معنی آ سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں فی الحال قبول کرتا ہوں، اور ایک معنی یہ ہے کہ میں قبول کروں گا۔ اگر اس کا معنی، اس کی مراد، اس کی نیت مستقبل والا معنی ہو کہ میں قبول کروں گا، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اب ہم کوئی ایسا صیغہ ڈھونڈے جو فی الحال وجود پر حتمی طور پر دلالت کرے۔ اب مضارع حال پر دلالت کرتا ہے لیکن حتمی طور پر نہیں، اس میں مستقبل کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو ماضی کا صیغہ ہے اس کو ہم نے یہاں پر فٹ کر دیا، اگرچہ یہ وضع تو اخبار کے لیے ہے، خبر دینے کے لیے ہے، گزرے ہوئے زمانے کے کام کی خبر دیتا ہے، لیکن فی الحال ایک کام کو وجود بخشنے کے لیے، انشاء کے لیے ہم نے ماضی کو چنا اور ماضی کو یہاں پر فٹ کر دیا، اس لیے کہ ماضی میں کسی دوسرے کام کا احتمال نہیں ہوتا، کسی دوسرے زمانے کا احتمال نہیں ہوتا۔ ماضی میں یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم کہیں گے کہ بیٹی دے دی ہے اور وہ کہے گا کہ میں نے قبول کر لی ہے، یعنی پہلے ہی قبول کر لی، تو اس سے یہ کام اور بھی پختہ ہو جائے گا کہ فی الحال میں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی قبول کر رہا ہوں، لیکن ماضی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ میں نے کب کی قبول کی ہے، اور وہ کہے گا کہ میں نے کب کی دے دی ہے، تو ایسی صورت میں یہ عقد اور بھی پختہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ماضی جو ہے یہ اگرچہ خبر کے لیے وضع ہے، لیکن ہم نے یہاں پر اس کو انشاء کے لیے بنا دیا ہے، شرعی حاجت کو دور کرنے کے لیے، شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہماری شرعی حاجت ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے، اور نکاح کے منعقد ہونے کے لیے لازمی بات ہے کوئی حتمی صیغے کا ہونا ضروری ہے۔
اب مضارع کا صیغہ جو ہے وہ حتمی طور پر حال پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس سے فی الحال والا معنی مراد لیا، انشاء مراد لیا، اور اس میں ماضی والا معنی بھی اس کا بھی لحاظ رکھا تاکہ اس سے یہ کام اور بھی پختہ ہو جائے، کیونکہ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ کب سے یہ کام میں نے قبول کیا ہے اور کب سے میں نے بیٹی دے دی ہے، تو ایسی صورت میں انشاء بھی ہو جائے گا کہ فی الحال ایک کام کو وجود بھی مل جائے گا، عقد نکاح کو وجود بھی مل جائے گا، نکاح کو وجود بھی مل جائے گا، اور ساتھ اور بھی پختگی آ جائے گی کہ کب سے یہ کام ہو گیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن حدیث میں بھی ہے، جیسے عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ اب اللہ کا حکم یعنی قیامت مراد ہے یہاں سے، تو قیامت تو آئے گی بعد میں، لیکن اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور فرما دیا کہ آپ یوں سمجھو کہ گویا آ گئی ہے۔ تو یہ بھی یہ ہے کہ فی الحال نکاح ہو رہا ہے، لیکن آپ یوں سمجھو کہ گویا نکاح کب کا ہو گیا ہے، تو اس لیے ماضی سے وجود ملتا ہے۔ اور ماضی انشاء کے لیے ہوتا ہے، اس کی بھی کئی مثالیں ہیں قرآن اور حدیث میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے دعائیہ جملے میں کہ رحمہ اللہ، اللہ نے اس پر رحم کیا ہے، معنی تو یہ ہے ماضی کے اعتبار سے، لیکن ماضی کا صیغہ جب دعا میں استعمال ہو تو یہ انشاء کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، یعنی اللہ اس پر رحم کرے، یعنی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ابھی اس پر رحم کرے، تو یہ انشاء ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر درود پڑھا اللہ نے، لفظی معنی یہ ہے کیونکہ ماضی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجے، درود بھیجے، تو یہ انشاء ہے۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ماضی کا جو صیغہ ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، جیسے میں نے دو مثالیں دی، اور اسی طرح ماضی کا صیغہ فی الحال کام کو وجود دینے پر بھی آتا ہے، لیکن یہ اور بھی مزید پختگی کے لیے آتا ہے کہ گویا آپ یوں سمجھے کہ یہ کام پہلے سے ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے عقد نکاح میں لفظ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ایجاب اور قبول میں، لیکن ماضی کا صیغہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر تو دیتا ہے، لیکن یہاں پر انشاء کے لیے ہوتا ہے، یعنی عقد نکاح کو وجود بخشنے کے لیے ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ عقد نکاح کو مزید پختہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ گویا نکاح تو اب ہو رہا ہے، لیکن آپ یوں سمجھے کہ گویا یہ کب کا ہو گیا ہے۔ تو ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی، فرماتے ہیں کہ عقد نکاح جو ہے یہ ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، بلفظین، ایسے دو لفظوں کے ساتھ، یعبر بہما عن الماضی، جن دو لفظوں کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو، یعنی دونوں ماضی کے صیغے ہوں۔ بلفظین سے مراد یعنی ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول ایسے دو لفظ ہو جو ان کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو، یعنی دونوں ماضی کے صیغے ہو۔ مثال کے طور پر نیچے لکھا بھی ہے کہ نکحتک، میں نے آپ کا نکاح کروا دیا، وزوجتک، میں نے آپ کی شادی کروا دی ہے، فیقول، اور لڑکا کہے کہ قبلت، میں نے قبول کیا، او فعلت، یا میں نے کر لی ہے، اور رضیت، یا میں راضی ہو گیا ہوں، تو یہ ماضی کے صیغے ہیں متکلم کے سارے۔ تو اس طرح ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، یعنی ماضی کے صیغے ہو۔ لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء، یا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة، فرماتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اگرچہ اخبار کے لیے ہے، یعنی خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن اس کو یہاں پر انشاء کے لیے نقل کیا گیا ہے، شرعاً، شرعی طور پر، یعنی شرعاً ہم نے اس کو وضعی طور پر تو انشاء ماضی جو ہے وہ خبر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں شرعی مسئلے میں ہم نے شرعی طور پر اس کو انشاء کے لیے مقرر کر لیا ہے، دفع للحاجہ، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح بھی ضروری ہے، عقد نکاح، تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے شرعاً ہم نے ماضی کے صیغے کو جو ہے وہ انشاء کے لیے مقرر کر دیا ہے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو شرعی مسئلے میں عقد نکاح میں جب ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا تو اس وقت یہ اخبار کے لیے نہیں ہوگا، خبر دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ انشاء کے لیے ہوگا کہ ابھی اس کام کو وجود دینے کے لیے یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ انشاء کہتے ہیں اثبات ما لم یکن ثابتا، ایسی چیز کا ثابت کرنا جو فی الحال موجود نہ ہو، ثابت نہ ہو، کیونکہ عقد نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عقد نکاح نہیں ہوا ہوتا، تو ماضی کے صیغوں سے ایجاب اور قبول سے وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، وجود اس کو مل جاتا ہے، تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ تو ماضی کا صیغہ کسی چیز کو وجود دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے لیے امر کا یا مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ماضی کے صیغے کو
جو ہے انشاء کے لیے مقرر کیا گیا شرعی لحاظ سے، اس لیے کہ امر اور جو ہے مضارع کے صیغے میں مستقبل والے معنی کا بھی اعتبار ہے، اس لیے وہ حتمی طور پر ایک معنی پر دلالت نہیں کرتے، اس لیے فرمایا کہ انشاء کے صیغے ہونے چاہیے، مضارع کے ماضی کے صیغے ہونے چاہیے، اور ماضی کا صیغہ یہاں پر انشاء کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ قرآن اور حدیث نے اس کو انشاء کے لیے استعمال کیا ہے، وہ مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں شرعاً تو یہ اخبار کے لیے ہے، لیکن ہم نے وضعاً تو یہ اخبار کے لیے ہے، لیکن شرعاً ہم نے یہاں پر ماضی کے صیغے کو انشاء کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ ہماری حاجت پوری ہو، اور حاجت یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيِّ وَبِالْآخِرِ عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله۔ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح ایسے دو لفظوں کے ساتھ بھی منعقد ہوتا ہے جن میں سے ایک لفظ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو اور دوسرا مستقبل سے۔ مستقبل سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ امر کا صیغہ ہو، یعنی ایک امر کا صیغہ ہو اور ایک ماضی کا صیغہ ہو، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اول تو یہ ہے کہ دونوں ماضی کے صیغے ہوں، لیکن اگر دونوں ماضی کے صیغے نہ بھی ہوئے تو پھر بھی اگر ایک امر کا صیغہ ہے اور ایک ماضی کا صیغہ ہے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ جو یہاں پر کہا ہے کہ عن الآخر وبالآخر عن المستقبل کے دوسرا صیغہ مستقبل کا ہو، تو یہاں مستقبل سے مراد امر ہے، یعنی امر کا صیغہ ہو۔ اگر واقعی میں مستقبل کا صیغہ ہوگا تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، مستقبل سے مراد امر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عقد نکاح ایسی صورت میں بھی منعقد ہو جاتا ہے کہ ایجاب اور قبول میں سے ایک لفظ امر کا ہو، ایک امر کا صیغہ اور دوسرا ماضی کا صیغہ ہو، تب بھی عقد نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اول بہتر بات یہ ہے کہ دونوں ماضی کے ہو۔ جب ایک امر کا صیغہ ہوگا اور دوسرا ماضی کا صیغہ ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی صورت کیا ہوگی عقد نکاح کی؟ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ زوجنی، میری شادی کرا دو، یعنی کوئی شخص اپنے والد سے کہے مثال کے طور پر میری شادی کرا دو، اب جو اس کا والد ہے لڑکے کا، اس کی ایک بتیجی ہے، مثال کے طور پر اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کی بتیجی ہے اور اس بتیجی کی ولایت اس کے ہاتھ میں ہے، اور بتیجی نے اپنے اس چاچا کو اجازت بھی دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کروا سکتے ہیں۔ تو اب یہ لڑکا اپنے والد کو کہتا ہے کہ زوجنی، میری شادی کرا دو، فیقول، اور والد کہے زوجتک، میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، یعنی فلاں لڑکی سے میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اب ایسی صورت میں زوجنی کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ میری شادی کرا دے، اور جس سے اس نے کہا کہ میری شادی کرا دو وہ اس کو آگے سے کہے کہ زوجتک، میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، تو زوجتک، زوجت جو ہے یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک امر کا صیغہ ہے اور دوسرا ماضی کا صیغہ ہے، تو امر اور ماضی کے صیغے سے اس طور پر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے میں گویا جب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ میری شادی کرا دو، تو گویا یہ لڑکا اس شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں وکیل بناتا ہوں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کرا دیں۔ اور وہ لڑکا پہلے، اور وہ جس کو اس نے وکیل بنایا ہے وہ پہلے سے کسی کا وکیل ہے، کسی نے اس کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا ہے، تو گویا وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے گویا کہ وکیل بن گیا۔ جب لڑکی کا وکیل تو پہلے سے ہے، گویا لڑکی نے پہلے سے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کا نکاح کہیں کرا دے۔ اب جب لڑکے نے اس کو کہا کہ میری شادی کرا دو، لڑکے نے بھی وکیل بنا دیا، جب لڑکے نے اس کو وکیل بنا دیا تو گویا دونوں طرف سے وکیل ہو گیا، جب دونوں طرف سے وکیل ہو گیا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، یعنی آپ نے مجھے وکیل بنایا تو گویا میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے اس لڑکی سے جس نے پہلے سے مجھے وکیل بنایا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔
اب یہاں پر ایک ہی شخص دونوں طرف سے وکیل بن رہا ہے، اور عقد نکاح میں یہ جائز ہے کہ ایک ہی شخص دونوں طرف سے وکیل بنے، دونوں طرف سے ولی بنے، یہ جائز ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم کتاب الوکالت میں الوکالت بالنکاح میں فصل الوکالت بالنکاح، جو وکالت بالنکاح کی فصل آئے گی کہتے ہیں وہاں پر ہم اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن فی الحال آپ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عقد نکاح میں ایک شخص دونوں کی طرف سے ولی بن سکتا ہے، دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيِّ وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک۔ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایسے دو لفظوں کے ساتھ جن میں سے ایک کو تعبیر کیا گیا ہو ماضی کے ساتھ، وبالآخر عن المستقبل، اور دوسرے لفظ کو مستقبل کے ساتھ۔ یہاں مستقبل سے مراد امر ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ناقد نے لکھا ہے المراد منہ الامر، یہاں مستقبل سے مراد امر ہے۔ مثل، اس کی مثال یہ ہے کہ ان یقول، کہ کوئی شخص کہے دوسرے سے زوجنی، میری شادی کرا دو، فیقول، اور وہ دوسرا شخص کہے زوجتک، میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بشرط ہے کہ گواہ وغیرہ موجود ہو، وہ شرائط آگے آ رہی ہے، یہاں پر صرف ایجاب اور قبول کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہے کہ میں نے آپ کی شادی کرا دی ہے، تو ایسی صورت میں شادی ہو جائے گی۔ لأن هذا توکیل بالنکاح، اس لیے کہ یہ زوجنی کا جو لفظ ہے یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے، یہ نکاح میں توکیل دینا ہے، یعنی نکاح میں اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے۔ والواحد یتولی طرفی النکاح، اور ایک شخص دونوں طرف سے وکیل بن سکتا ہے، علی ما نبینہ انشاءاللہ، جیسے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اس نے اس کو وکیل بنایا زوجنی کے لفظ سے، گویا کہ اس کو نکاح کا وکیل بنا رہا ہے، اور وہ شخص پہلے سے کسی کا وکیل ہے، تو جب پہلے سے وکیل ہے، جب اس نے بھی وکیل بنا دیا تو اس نے دونوں کا نکاح آپس میں کر دی، تو دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں والواحد یتولی طرفی النکاح، ایک ہی شخص دونوں کی طرف سے نکاح میں، نکاح کے دونوں طرفوں سے وکیل بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے، یعنی عقد نکاح میں ایک ہی شخص لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، اور جب دونوں اس کو وکیل بنا دے تو وہ دونوں کی شادی کرا سکتا ہے، گواہوں کے سامنے اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کی شادی سے کرا دی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ زوجنی کا لفظ نکاح میں اس کو وکیل بنانا ہے، اور ایک شخص دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، یعنی وہ شخص پہلے سے کسی کا وکیل تھا، تو ایسی صورت میں ایک لفظ ایک صیغہ امر کا ہے اور دوسرا ماضی کا ہے، تو ماضی اور امر دونوں کی صیغے سے، اس دو صیغوں سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ۔ فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح، عقد نکاح جو ہے یہ لفظ نکاح کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے، اور لفظ تزویج کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے، لفظ ہبہ کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے، لفظ تملیک کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے، اور لفظ صدقہ کے ساتھ بھی عقد نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کا تو نکاح کی مثال تو یہ ہے کہ لڑکی کہے کہ میں نکحت کا، میں نے آپ سے نکاح کیا، لڑکا کہ قبلت، یا لڑکا کہ نکحت کا، میں نے آپ سے نکاح کیا، اور لڑکی کہ قبلت، میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہے۔ یا لڑکا لڑکی میں سے کوئی کہے کہ تزویج کی مثال یہ ہے کہ زوجت کا، میں نے آپ سے شادی کی، اور لڑکی گواہوں کے سامنے کہے کہ قبلت، میں نے قبول کیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہبہ کی مثال یہ ہے کہ لفظ ہبہ کی، کہ لڑکی کہے کہ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنی ذات آپ کے لیے ہبہ کر دی ہے، آپ کو گویا تحفے میں دے دی ہے، ہبہ کر دی ہے، اور لڑکا کہ قبلت، میں نے قبول کی، تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بشرط ہے کہ نیت نکاح کی ہو۔ والتملیک، اور تملیک سے بھی، لفظ تملیک سے بھی اسی طرح وہ جو ہے اس کا مالک بنے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ ملکتک علی نفسی،
میں نے آپ کو اپنے نفس پر، اپنی ذات پر مالک بنا دیا ہے، اور لڑکا کہ قبیل تو میں نے قبول کیا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اگر نکاح کی نیت ہے۔ اور اسی طرح لفظ صدقہ سے بھی کہ تصدقت لک نفسی، میں نے اپنا آپ کے لیے صدقہ کر دیا ہے، یا لڑکی کا والد کہے تصدقت لک ابنتی، میں نے اپنی بیٹی آپ کے لیے صدقہ کر دی ہے، اور لڑکا کہے کہ قبل تو میں نے قبول کی، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ ہی منعقد ہوگا، ان دو الفاظ کے ساتھ عقد نکاح منعقد ہوگا، ان دو الفاظ کے ما سوا کسی دوسرے لفظ سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لفظ تملیک سے اس لیے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ تملیک ہے یعنی مالک بنانا ہے، تو جو شخص کسی کا مالک بن جائے تو یہ ملکیت جو ہے اس کا معنی ہے کہ مالک بنے، اس چیز میں تصرف کرے، اور تزویج اور نکاح کا معنی ہے، نکاح کا معنی ہے ضم ملنا، اور تزویج کا معنی ہے چمٹنا، یعنی ازدواج کا آ جانا، چمٹنا۔ اور تملیک جو ہے وہ تو نہ حقیقتاً اس میں ضم والا معنی پایا جا رہا ہے، نہ تزویج والا معنی پایا جا رہا ہے، نہ حقیقتاً معنی پایا جا رہا ہے، نہ مجازاً معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ مالک اور مملوک کے درمیان نہ ملنا ہوتا ہے نہ چمٹنا ہوتا ہے، تو اور نہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس سے یہ لفظ تملیک جو ہے اپنے نکاح کے لیے مجاز بن سکے۔ تو اس لیے تملیک جو ہے یہ نکاح میں نہ حقیقت ہے اور نہ ہی مجاز ہے، اس لیے کہ تزویج کہتے ہیں چمٹنے کو، اور نکاح کہتے ہیں ضم یعنی ملنے کو، اور مالک اور مملوک کے درمیان نہ تو ملنا ہوتا ہے نہ چمٹنا ہوتا ہے، تو کوئی چیز نہیں ہوتی مالک اور مملوک چیز کے درمیان، تو لہٰذا تملیک میں نہ نکاح والا معنی پایا جا رہا ہے نہ ہی تزویج والا معنی پایا جا رہا ہے، نہ حقیقتاً یہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے، اور نہ مجازاً کہ کوئی علاقہ موجود ہو جس سے نکاح اور لفظ تملیک میں کوئی مناسبت پیدا ہوتی ہو کہ ہم یوں کہیں کہ لفظ تملیک جو ہے نکاح میں مجاز ہے۔ تو امام شافعی کی دلیل ہے، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح جو ہے عقد نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ ہی منعقد ہو سکتا ہے، اس کے ما سوا کسی دوسرے لفظ سے منعقد نہیں ہوتا، اور خاص طور پر لفظ تملیک سے تو بالکل بھی منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ تملیک تو نہ نکاح میں حقیقت ہے اور نہ ہی مجازی طور پر لفظ نکاح میں لفظ تملیک استعمال ہوتا ہے، اور نہ حقیقتاً لفظ تملیک جو ہے نکاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ تملیک نہ حقیقتاً نکاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور نہ مجازاً نکاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ تزویج کہتے ہیں چمٹنے کو اور لفظ نکاح کہتے ہیں ملنے کو، اور مالک اور مملوک کے درمیان نہ ہی ملنا ہوتا ہے اور نہ ہی چمٹنا ہوتا ہے، تو لہٰذا گویا کہ لفظ تملیک جو ہے یہ لفظ نکاح کے معنی میں اور تزویج کے معنی میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ ہی مجازاً استعمال ہوتا ہے، تو جب کوئی لفظ کسی دوسرے معنی میں نہ حقیقتاً استعمال ہو اور نہ ہی مجازاً استعمال ہو، تو اس لفظ سے وہ والا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوتا جس میں نہ وہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ ہی مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ تو جب لفظ تملیک نکاح میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ مجازاً استعمال ہوتا ہے، تو لفظ تملیک کہہ کر عقد نکاح مراد لینا یہ جائز نہیں ہے، اور لفظ تملیک سے نکاح منعقد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ تملیک تو نہ نکاح میں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ مجازاً استعمال ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی معنی میں حقیقتاً استعمال نہ ہو اور نہ ہی مجازاً استعمال ہو، تو وہ لفظ لے کر وہ چیز منعقد کرنا، وہ کام منعقد کرنا جس میں وہ نہ حقیقتاً استعمال ہو نہ مجازاً استعمال ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی کے رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ تملیک نکاح میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ ہی مجازاً، تو لہٰذا اس لیے لفظ تملیک سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو تملیک ہے
یہ ملک متع کا سبب ہے اپنے محل میں اور ملک رقبہ کے واسطے سے، اور ملک متع جو ہے یہ نکاح سے ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے سببیت جو ہے یہ مجاز کا طریقہ ہے، مجاز کا علاقہ ہے یہاں پر۔ اب یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مالک کسی باندی کو لونڈی کو خریدتا ہے تو وہ اس لونڈی کا مالک بن جاتا ہے، اس باندی کا مالک بن جاتا ہے، لیکن باندی کے مالک بننے کے ساتھ اس کو ملک متع بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ملک متع یعنی اس باندی کے ساتھ صحبت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، ملک رقبہ کے واسطے سے، ملکیت کے واسطے سے، کیونکہ جب وہ پورے انسان کا مالک بن گیا تو پھر اس کے ساتھ صحبت کرنے کا بھی وہ مالک بن گیا ہے۔ اب یہ جو صحبت ہے یہ اصل میں نکاح سے ثابت ہوتی ہے، نکاح سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ملکیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو ملکیت ہے یہ سبب ہے کس کا؟ ملک متع کا۔ تو لہٰذا جس طرح عقد نکاح سے ملک متع ثابت ہوتا ہے، اس طرح ملکیت سے بھی ملک متع ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا یوں ہوا کہ یہ جو تملیک ہے یہ سبب ہے ملک متع کا، ملک متع کا سبب ہے، کیونکہ اس سے ملک رقبہ حاصل ہوتا ہے اور ملک رقبہ سے ملک متع حاصل ہوتا ہے، اور نکاح کہتے ہیں ملک متع کا حاصل ہونے کو، تو لہٰذا تملیک جو ہے یہ ملک متع کا یعنی نکاح کا سبب ہوا، اور سبب اور مسبب میں علاقہ ہوتا ہے مجاز کا، تو لہٰذا یہ جو لفظ تملیک ہے یہ نکاح کے لیے کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے، اور سبب جو ہے وہ مسبب کے لیے مجازن استعمال ہو سکتا ہے، تو جو چیز سبب بنتی ہے اس میں اور مسبب میں مجاز کا علاقہ ہوتا ہے، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے۔ تو لفظ تملیک جو ہے یہ سبب ہے نکاح کا، تو لہٰذا جب یہ سبب ہے تو یہ لفظ یعنی تملیک بول کر، سبب بول کر نکاح مراد لینا، مسبب مراد لینا یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ لفظ تملیک جو ہے یہ عقد نکاح میں مجازن استعمال ہوتا ہے۔ جب مجازن استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لفظ تملیک بول کر نکاح مراد لینا یہ جائز ہوگا۔ جب یہ جائز ہوگا تو پھر لفظ تملیک سے عقد نکاح بھی منعقد ہوگا۔ جب لفظ نکاح منعقد ہوگا تو ایسی صورت میں پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ لفظ تملیک سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں، تو لفظ تملیک سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ تو گویا ہماری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی جو یہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ لفظ تملیک جو ہے یہ عقد نکاح میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ ہی مجازن استعمال ہوتا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ لفظ تملیک جو ہے یہ عقد نکاح میں مجازن استعمال ہوتا ہے، اور مجاز کا جو علاقہ ہے وہ سببیت کا ہے کہ لفظ تملیک جو ہے یہ عقد نکاح کے لیے، یہ نکاح کے لیے سبب بنتا ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے، یہ مجاز کے علاقہ ہے سببیت۔ تو لہٰذا یہاں پر لفظ تملیک نکاح کے لیے سبب ہے، تو جب ملکیت نکاح کے لیے سبب ہے تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ عام سی بات ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں لفظ تملیک جو ہے یہ نکاح کے معنی میں مجازن گویا کہ استعمال ہوتا ہے، تو جب مجازن استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس سے نکاح بھی منعقد ہوگا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ بات درست نہیں ہوگی کہ لفظ تملیک جو ہے یہ نکاح کے معنی میں مجازن استعمال نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ مجازن استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً استعمال نہیں ہوتا۔ امام شافعی کی یہ بات درست نہیں ہے کہ حقیقتاً اور مجازن دونوں صورتوں میں استعمال نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں حقیقتاً استعمال نہیں ہوتا لیکن مجازن استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ تملیک نکاح کا سبب ہے، جب نکاح کا سبب ہے تو ایسی صورت میں سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ عام سی بات ہے اور یہ جائز ہے۔ تو گویا لفظ تملیک لفظ نکاح کے لیے مجاز ہے، اور مجازی طور پر لفظ نکاح
نکاح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب نکاح کے معنی میں یہ مجازن استعمال ہوتا ہے تو لفظ تملیک بول کر نکاح مراد لینا جائز ہے، اور جب لفظ تملیک بول کر نکاح مراد لیا جائے گا تو اس سے اپنے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ، فرماتے ہیں کہ عقد نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ نکاح کے ساتھ، لفظ تزویج کے ساتھ، لفظ ہبہ کے ساتھ، لفظ تملیک کے ساتھ اور لفظ صدقہ کے ساتھ۔ اس کی مثالیں میں آپ کو تشریح میں دے چکا ہوں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج، فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ۔ لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ لفظ تملیک جو ہے، یہ جو تملیک ہے یہ نکاح میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ لأن التزویج للتفلیق، اس لیے کہ تزویج جو ہے یہ تفلیق کے معنی میں آتا ہے، یعنی تزویج جو ہے یہ چمٹنے کے معنی میں آتا ہے، تزویج کا معنی ہے چمٹنا۔ والنکاح للضم، اور نکاح جو ہے یہ ضم کے معنی میں آتا ہے، یعنی ملنے کے معنی میں آتا ہے۔ ولا ضمن ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، اور مالک اور مملوک کے درمیان نہ تو ملنا ہوتا ہے اور نہ ہی چمٹنا ہوتا ہے بالکل بھی، یعنی نہ ہی ضم ہوتا ہے اور نہ ہی ازدواج ہوتا ہے۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ لفظ تملیک نکاح میں نہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے نہ ہی مجازاً۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان التملیک سبب لملک المتعۃ فی محلها، لفظ تملیک جو ہے یہ ملک متع کا سبب ہے اپنے محل میں، اپنے محل سے مراد یعنی جب باندھی ہو، بواسطۃ ملک الرقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے، اور یہ جو والثابت بالنکاح، اور یہ جو ملک متع ہے یہ ثابت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ۔ تو گویا والسببیت طریق المجاز، یہاں پر جو سببیت ہے یہی مجاز کا طریقہ ہے، مجاز کا علاقہ ہے، یعنی ملک متع سبب ہے، تملیک جو ہے ملک متع کا سبب ہے، اور یہ ملک متع جو ہے یہ نکاح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ جب نکاح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو گویا تملیک جو ہے یہ نکاح کا سبب بنا۔ جب نکاح کا سبب بنا تو سبب اور مسبب میں مجاز کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے۔ تو تملیک سبب ہوا نکاح کا، تو تملیک بول کر نکاح مراد لینا جائز ہے۔ جب تملیک بول کر نکاح مراد لیا جائے گا تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيحُ لِوُجُودِ طَرِيقِ الْمَجَازِ، فرماتے ہیں اسی طرح لفظ بیع کے ساتھ بھی عقد نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی بات صحیح ہے لوجود المجاز، لوجود طریق المجاز، اس لیے کہ مجاز کا علاقہ موجود ہے، یعنی بیع سے بھی انسان مالک بنتا ہے، اور ملکیت جو ہے یہ نکاح کا سبب ہے۔ جب سبب ہے تو ایسی صورت میں سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے۔ جس طرح تملیک سبب ہے ملک متع کا تو بیع بھی ملک متع کا سبب ہے۔ تو جب یہ بیع بھی نکاح کا سبب ہے تو بیع بول کر یعنی سبب بول کر مسبب یعنی نکاح مراد لینا یہ جائز ہے۔ جب بیع بول کر مسبب یعنی نکاح مراد لیا جائے گا تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لفظ بیع کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہوتا ہے، یہی بات صحیح ہے۔ صحیح بول کر غیر صحیح سے احتراز کر دیا۔ غیر صحیح امام اعمش کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ بیع کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو ان کے قول سے احتراز کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کا یہ قول درست نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہی ہے کہ لفظ بیع کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے احناف کے نزدیک لوجود طریق المجاز، اس لیے کہ مجاز کا علاقہ موجود ہونے کی وجہ سے، مجاز کا علاقہ موجود ہے، اور مجاز کا علاقہ وہی سببیت ہے کہ بیع جو ہے یہ بھی عقد نکاح کا سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہوتا ہے۔ یہ بار بار جو مجاز کا علاقہ ہم کہہ رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی لفظ کسی دوسرے معنی میں مجازاً تب ہی استعمال ہو سکتا ہے جب دونوں میں مجاز کا کوئی علاقہ موجود ہو، یعنی یہ اس معنی کے لیے سبب بنتا ہو، یا اس معنی کے لیے شرط بنتا ہو، یا اس معنی کے لیے علت بنتا ہو۔ مجاز کے 25 علاقے ہیں، اس میں ایک علاقہ سببیت کا بھی ہے۔ تو جو چیز کسی دوسرے کے لیے سبب بنتی ہو، کوئی لفظ کسی دوسرے معنی کے لیے سبب بنتا ہو، تو یہ لفظ اس دوسرے معنی میں مجازاً استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی جو لفظ سبب ہے، یہ سبب والا لفظ جو ہے
یہ کسی دوسرے یعنی سبب، یہ تملیک جو ہے یہ ایک معنی ہے اور یہ ملک متع کا سبب ہے. تو تملیک سبب ہے اور ملک متع مسبب ہے، یعنی نکاح مسبب ہے. تو اب لفظ تملیک بول کر نکاح جو مسبب ہے وہ مراد لینا مجازن یہ جائز ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی مجاز کی علاقہ ہو، یعنی سبب ہو اور دوسرا مسبب بنتا ہو، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا مجازن جائز ہوتا ہے. یعنی لفظ تملیک بول کر جو کہ سبب ہے، اس سے نکاح والا معنی مراد لینا مجازن یہ جائز ہوتا ہے. یعنی سبب بول کر مسبب والا معنی مراد لینا جائز ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی مجاز کا علاقہ موجود ہوگا، یعنی یہ 25 علاقے موجود ہوں گے کہ ایک سبب بن رہا ہے یا علت بن رہا ہے دوسرے کے لیے یا شرط بن رہا ہے، تو شرط بول کر مشروط والا معنی مراد لینا، سبب بول کر مسبب والا معنی مراد لینا، علت بول کر معلول والا معنی مراد لینا یہ جائز ہوگا. تو یہاں پر بھی بیع ہے، تملیک ہے، یہ نکاح کے لیے سبب بنتا ہے. جب یہ سبب بنتا ہے تو یہ سببیت کے علاقہ موجود ہے نکاح میں اور تملیک میں، نکاح میں اور بیع میں. جب علاقہ موجود ہے تو یہ سبب بول کر مسبب والا معنی مراد لینا یہ جائز ہوگا، کیونکہ مجازی معنی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں معنوں میں کوئی علاقہ موجود ہو 25 علاقوں میں سے. تو جب علاقہ موجود ہوگا تو ایسی صورت میں ایک بول کر دوسرا مراد لینا یہ جائز ہوگا. تو یہاں پر بھی تملیک اور بیع میں اور نکاح میں، یعنی تملیک اور نکاح میں، بیع اور نکاح میں سببیت والا جو ہے علاقہ موجود ہے. جب علاقہ موجود ہے سببیت والا تو سبب بول کر مسبب مراد لینا، یعنی تملیک بول کر نکاح مراد لینا یا بیع بول کر نکاح مراد لینا یہ جائز ہے، اس لیے کہ بیع اور تملیک دونوں نکاح کے لیے سبب ہے. اور سبب بول کر مجازن نکاح والا معنی مراد لینا یہ جائز ہے، کیونکہ مجازی طور پر تب ہی استعمال ہو سکتا ہے جب دونوں میں علاقہ ہو. تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ لفظ نکاح کے ساتھ بھی، لفظ بیع کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. یہی بات درست ہے، اس لیے کہ مجاز کا طریقہ موجود ہے، مجاز کا علاقہ موجود ہے، اور وہ ہے سببیت کے. بیع بھی نکاح کے لیے کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. ولا ينعقد بلفظ الإجارة هو الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة. فرماتے ہیں لفظ اجارہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے صحیح قول کے مطابق، اس لیے کہ لفظ اجارہ جو ہے یہ ملک متع کا سبب نہیں بنتا. جب یہ ملک متع کا سبب نہیں بنتا تو لفظ اجارہ میں اور نکاح میں کوئی علاقہ موجود نہیں ہے سببیت کا یا کسی اور چیز کا، کیونکہ اجارے سے کوئی شخص کسی ملک متع کا مالک نہیں بنتا کہ کوئی شخص کوئی لونڈی کرایہ پر لے اور اس کے ساتھ صحبت اس کے لیے جائز ہو، یہ جائز نہیں ہے. تو اجارہ جو ہے کرائے پر لینا کسی چیز کو، تو لفظ اجارہ جو ہے کرایہ یعنی کرایہ پر دینا، تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ اجارہ ملک متع کا سبب نہیں بنتا. لفظ اجارہ سے کوئی شخص بھی ملک متع کا مالک نہیں بن سکتا کہ کوئی لونڈی کرایہ پر لے اور اس کے ساتھ صحبت اس کے لیے جائز ہو. تو گویا معلوم ہوا کہ لفظ اجارہ جو ہے ملک متع کا سبب نہیں بنتا، یعنی لفظ نکاح کا سبب نہیں بنتا، صحبت کا سبب نہیں بنتا. جب یہ صحبت کا سبب نہیں بنتا تو پھر اس میں لفظ اجارہ میں اور نکاح میں کوئی مجاز کا علاقہ موجود نہیں ہے. جب مجاز کا علاقہ موجود نہیں ہے تو اس سے اجارہ بول کر نکاح مراد لینا بھی جائز نہیں ہے. جب اجارہ بول کر نکاح مراد لینا جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں لفظ اجارہ بول کر نکاح مراد لینا جب جائز نہیں ہے تو لفظ اجارہ بول کر اگر نکاح والا معنی مراد بھی لیا جائے تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ اجارہ سے نکاح والا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے صحیح قول کے مطابق. صحیح قول بول کر غیر صحیح قول سے احتراز کر دیا کہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے، یعنی امام کرخی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ لفظ اجارہ کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ قول درست نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے کہ لفظ اجارہ سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لفظ اجارہ کی مثال یہ ہے کہ کوئی لڑکی کہے کہ آجرت لک نفسی، میں نے اپنا آپ کو کرایہ پر دے دیا ہے، اور نکاح والا معنی مراد لے اور لڑکا کہ قبلت، میں نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس لیے کہ لفظ اجارہ نکاح کا سبب نہیں بنتا، ملک متع کا سبب نہیں بنتا. جب سبب نہیں بنتا تو لفظ اجارہ بول کر نکاح والا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ کے ساتھ صحیح قول کے مطابق نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، لأنه ليس بسبب لملك المتع، اس لیے کہ اجارہ جو ہے یہ ملک متع کا سبب نہیں بنتا. ولا بلفظ الاباحة ولا احلال ولا الاعارة لما قلنا ولا بلفظ الوصیۃ. فرماتے اسی طرح لفظ اباحت کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا،
لفظ احلال کے ساتھ بھی کہ میں اپنا آپ کے لیے حلال کرتی ہوں، یا اپنا آپ کے لیے مباح کرتی ہوں، جائز کرتی ہوں. اسی طرح اپنا آپ والاعارتی، اپنا آپ کو ویسے دیتی ہوں، رعایت کے طور پر دیتی ہوں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے استعمال کرو، پھر میرا ذات مجھے واپس کر دو. تو ان تمام لفظوں سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوتا. لما قلنا، وجہ اس دلیل کے جو ہم نے ابھی کہی، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں اباحت، احلال اور اعارہ، یہ مل کے متع کا سبب نہیں بنتا، عقد نکاح کا سبب نہیں بنتا. جب سبب نہیں بنتا تو نکاح والے معنی میں، اباحت اور احلال اور اعارے والے معنی میں کوئی علاقہ موجود نہیں ہے مجاز کا کہ ہم یہ الفاظ بول کر نکاح والا معنی مجازن مراد لے لیں. تو جب نکاح کا والے معنی میں اور ان معنوں میں کوئی مجاز کا علاقہ موجود نہیں ہے، جب علاقہ موجود نہیں ہے تو یہ الفاظ بول کر نکاح والا معنی مجازن مراد لینا جائز ہی نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو یہ الفاظ بول کر اگر نکاح والا معنی مراد لیا جائے تب بھی اسے نکاح منعقد نہیں ہوتا. اباحت کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے جائز کرتی ہوں، احلال کا معنی اپنے آپ کو آپ کے لیے حلال کرتی ہوں، اعارے کا معنی اپنے آپ کو آپ کے لیے آپ کے حوالے کرتی ہوں کچھ عرصے کے لیے. تو ان تمام باتوں سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا. لما قلنا، اس وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، وہ دلیل کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں مل کے متع کا سبب نہیں بنتی، یہ تمام باتیں، یہ تمام تینوں الفاظ. ولا بلفظ الوصیت، اسی طرح لفظ وصیت کے ساتھ بھی عقد نکاح منعقد نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کہے کہ اوصوت لک نفسی، میں نے اپنا آپ کے لیے وصیت کر دیا ہے، یا باپ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے لیے وصیت کر دی ہے، تو اس سے بھی لفظ نکاح منعقد نہیں ہوتا. لأنها توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ وصیت سے ملکیت تو واجب ہوتی ہے، ملکیت تو آتی ہے، لیکن موت کے بعد اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وصیت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنا آپ کے لیے وصیت کیا ہے. تو مرنے کے بعد ملکیت آتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں آتی. تو فرماتے ہیں کہ لفظ وصیت کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. لأنها توجب الملک، اس لیے کہ ملکیت، یہ وصیت جو ہے ملک کو تو واجب کرتی ہے، ملکیت کو تو واجب کرتی ہے، یعنی ملک متع کا سبب تو بنتی ہے، لیکن مضافا الی ما بعد الموت، موت کے بعد، موت سے پہلے نہیں. اور موت کے بعد نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ جو مر جائے، لڑکی مر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو نکاح پہلے سے منعقد ہو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. چہ جائے کہ لڑکی مر جائے اور بعد میں مرنے کے بعد لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح منعقد ہو. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ وصیت سے نکاح تو منعقد ہو، ملک تو آتا ہے، ملک تو ثابت ہوتا ہے، لیکن موت کے بعد، موت سے پہلے نہیں. اس لیے لفظ وصیت کے ساتھ بھی نکاح